رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہماری گفتگو نجاست کے ذیل میں چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر 436 کمپلیٹ ہو گیا تھا. مسئلہ نمبر 437 کہ اگر مسجد کو ہم پاک کریں اور مسجد کو پاک کرنے کے نتیجے میں جب ہم پاک کر رہے ہوں گے تو دوسری بعض چیزیں بھی اس کے ساتھ ممکن ہے نجس ہو جائے. یعنی اگر ہم پاک کر رہے ہیں جو مسجد کا نجس حصہ ہے، جب ہم اس کو پاک کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ممکن ہے ساتھ نجاست ایکسٹینڈ ہو جائے اسے. تو کیا یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے مسجد کو نجس کرنا جب اس کو پاک کرنے کے لیے، یعنی جو نجس جگہ کو پاک کر رہے ہیں اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے اگر مسجد نجس ہو رہی ہے تو اور فرض یہ ہے کہ جب پاک ہو جائے گا تو وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی. تو اس طریقے سے صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے اور واجب ہے کہ پھر پوری مسجد بہرحال ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پاک ہو جانی چاہیے. تو یہ مسئلہ انشاءاللہ واضح ہے. خوب اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ نمبر 438 کہ اگر ہم مسجد پاک نہیں کر سکتے ہیں تو کیا واجب ہے کہ ہم دوسرے کو اعلان کریں، دوسرے کو خبر دیں تاکہ وہ مسجد کو پاک کریں؟ آگے خوئی فرماتے ہیں کہ واجب ہے دوسرے کو بتانا، اس شرط کے ساتھ کہ چانس یہ ہے کہ وہ ہماری بات کو ایکسیپٹ کرے گا. کیونکہ اگر یقین ہے کہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے تو اس صورت میں واجب نہیں رہے گا. لیکن اگر احتمال ہے، چانس ہے، احتمال عقلائی، جب بھی فقہ میں احتمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاسبلٹی، شاید. اگر احتمال عقلائی ہے، پاسبل ہے کہ وہ ہمارے بتانے پر پاک کر لے گا، تو آغوی کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ بتائیں. آغوی سیستانی تفصیل بیان کرتے ہیں. آغوی سیستانی کہتے ہیں کہ اگر نجاست پر باقی رہنا مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو واجب ہے. یوں اس کو بیان کروں آغوی سیستانی کا مسئلہ کہ اگر مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ یقین ہے کہ ہماری بات کا اثر ہوگا تو واجب ہے بتانا. لیکن اگر یقین نہیں ہے، شاید پاک کرے شاید پاک نہ کرے، تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر بتانا واجب ہے. بس آگے کوئی اور آگے سیستانی کا فرق کیا ہو گیا؟ اگر کوئی
اور آغا سیستانی کے درمیان کا فرق کیا، کہاں پر ہے فرق؟ یہاں پر فرق ہے کہ آغا خوئی کہتے ہیں مطلقاً بتانا واجب ہے، چاہے بے حرمتی ہو چاہے بے حرمتی نہ ہو۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر مسجد کا نجاست پر باقی رہنا بے حرمتی کا سبب بنتا ہے، یعنی اگر توجہ کریں، میں اس مسئلے کو پورا واپس سے ڈسکرائب کروں۔ دیکھیں، اگر مسجد نجس ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ مسجد نجس ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ مسجد نجس ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم مسجد کو پاک کریں۔ مسئلہ نمبر 438 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ نمبر 438 میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاک نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے پاسبل نہیں پاک کرنا، تو کیا؟ اب سوال، دوسرے کو بتانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو یہاں پر آغا خوئی اور آغا سیستانی کا ڈفرنس ہے۔ آغا خوئی کہتے ہیں بتانا واجب ہے، فتویٰ یہ ہے واجب ہے، چاہے بے حرمتی نہ بھی ہو رہی ہو، اور صرف یہ کنڈیشن ہے کہ احتمال یہ ہے کہ وہ ہماری بات کو ایکسیپٹ کرے گا۔ آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آغا سیستانی پہلی بات تو ہے کہ جو آغا خوئی نے بات کہی، آغا خوئی نے کیا کہا؟ مطلقاً بتانا ضروری ہے، چاہے بے حرمتی ہو چاہے بے حرمتی نہ ہو۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، ویسے بتانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر مسجد کا نجاست پر باقی رہنا مسجد کی بے حرمتی کہلائے، ایسے ظاہر کیس ٹو کیس ڈفر کرے گا، اور ممکن ایک چھوٹی سی اگر نجاست لگ جائے تو مسجد کی کیا بے حرمتی ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ مسجد کی بے حرمتی کہلائے، یا بہرحال پلیس ٹو پلیس بھی ڈیفر کرے گا، نجاست ٹو نجاست بھی ڈیفر کرے گا۔ تو آغا سیستانی جنرل قانون دیتے ہیں، ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ عرف۔ عرف کے نزدیک بے حرمتی اگر کہلاتی ہے تو بتانا واجب ہے، لیکن پھر آغا سیستانی نے دو حصے میں ڈیوائیڈ کیا۔ اگر یقین ہے کہ طہارت حاصل ہو جائے گی تو بتانا فتویٰ یہ ہے کہ واجب ہے، لیکن اگر یقین نہیں ہے، احتمال ہے کہ طہارت حاصل ہو جائے گی، تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ اب سوال، اب لوگ جواب دیجیے گا۔ سوال، آغا سیستانی کی لحاظ سے اگر مسجد کی، بلکہ آغا سیستانی آغا خوئی دونوں کے حساب سے جواب دیں کہ اگر مسجد نجس ہو جائے اور ہمارے لیے پاک کرنا ممکن نہ ہو، اور احتمال یہ کہ اگر ہم نے بتایا تو بے حرمتی نہیں مسجد کی، اور احتمال یہ ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو مسجد کی طہارت حاصل ہو جائے گی۔ سوال، بتانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ آغا خوئی کے حساب سے واجب ہے، اور آغا سیستانی کے حساب سے واجب نہیں ہے۔ آغا سیستانی کی حیثیت واجب جب بے حرمتی ہو رہی ہو، بے حرمتی میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ صحیح واضح ہو گیا انشاءاللہ؟ خوب، مسئلہ نمبر 439، اور 439 کیا ہے مسئلہ نمبر؟ کہ اگر مسجد کی چٹائی نجس ہو گئی، خوب اب اس زمانے میں چٹائی تھی، آج کے زمانے میں عام طور پر کم از کم شہروں میں تو چٹائی نہیں ہوتی ہے، اب کارپیٹ لے لیں، قالین لے لیں، موکٹ لے لیں، جو بھی اس قسم کی چیزیں، اگر اس کا پاک کرنا، اگر یہ چیز اگر نجس ہو جائے اور اس کو پاک کرنے میں اگر وہ چیز خراب ہو رہی ہو، وہ چیز خراب ہو جائے، ڈیفیکٹ ہو جائے، ڈیفیکٹڈ مال بن جائے، اگر نہ بن رہا ہو، خراب نہ ہو رہی ہو وہ چیز پاک کرنے میں، تو واجب ہے کہ پاک کرے۔ لیکن اگر
اگر سیستانی کا فتویٰ ہے اگر کوئی کی احتیاط واجب ہے، لیکن اگر وہ خراب ہو رہی ہو، وہ جگہ، وہ چٹائی یا وہ قالین، وہ کارپیٹ، وہ موکٹ خراب ہو رہا ہو پاک کرنے میں خراب ہو جائے گا. تو آگے کوئی نے تو یہ کہا کہ اس کو پاک کرنے میں یا اس کو کاٹنے میں اشکال ہے کہ ہم نجیس جگہ کو کاٹ کر پھینک دیں، اور لیکن بس پاک کرنے میں اور کاٹنے میں بنا پر احتیاط واجب جائز نہیں ہے. لیکن آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہی فرماتے جو آخوئی نے فرمایا کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. ہاں ایک ایکسیپشن ہے جو آگے سیستانی نے بیان کیا ہے، آخوئی نے کتاب منہاج میں بیان نہیں کیا ہے. اب عروہ میں چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن بعید نہیں ہے کہ یہ ایکسیپشن آخوئی کے لحاظ سے بھی ہو. لیکن بہرحال میں کچھ ابھی فی الحال احتمال قوی یہ کہ ہو، لیکن فی الحال نہیں کہہ رہا ہوں. وہ کیا ہے وہ ایکسیپشن کہ اگر نجاست پر باقی رہنا بے حرمتی کہلاتی ہو مسجد کی، تو پھر آگے سیستانی اس صورت میں آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ پاک کرنے اور کاٹنے میں جس میں کم نقصان ہو رہا ہو اس کو اٹیمپٹ کیا جائے. مثلا پاک کرنے میں زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کاٹنے میں کم نقصان ہو رہا ہے تو کاٹا جائے بے حرمتی کی صورت میں. اگر کاٹنے میں کم نقصان ہے، پاک کرنے میں دھونے میں زیادہ نقصان ہے تو پھر کاٹا جائے. تو جس میں کم نقصان ہو وہ کم سے کم نقصان کو اویل کیا جائے، اور اس کو وہ کاٹنا یا کاٹنے یا خراب کرنے میں سے جو دو آپشن میں سے کسی ایک کو اختیار کرے. کس صورت میں ہے یہ؟ جب نجاست کا مسجد میں رہنا مسجد کی بے حرمتی کہلا رہی ہو. اچھا میں نے کہا نا کہ آگے کوئی نے یہ ایکسیپشن ذکر نہیں کی. آگے سیستانی آخوئی کا مسئلہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا شاید عروہ میں ممکن ہے بیان ہوا ہو. میں موقع رہا یاد رہا تو میں انشاءاللہ اس کو عروہ سے دیکھتا ہوں کہ آخوئی نے عروہ میں اس ایکسیپشن کو وہاں پہ بیان کیا یا نہیں بیان کیا ہے. منہاج میں آخوئی نے اس مسئلے کو یہاں پر بیان نہیں کیا ہے. اور اچھا یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ آگے سیستانی کی کچھ تھوڑی وضاحت زیادہ ہوتی ہے منہاج الصالحین میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہے. میں نے بارہا یعنی اکثر کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ اگر کوئی ان نکات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن منہاج میں ممکن اس نقطے کو بیان نہ کرے، حتیٰ بعض اوقات عروہ میں بھی بیان نہیں کرتے، لیکن درس خارج میں اگر کوئی اس نقطے کی طرف بعض اوقات ہوتے ہیں جو آگے سیستانی کے نئے نکات ہوتے ہیں. بعض اوقات بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ جس کی طرف ممکن ہے اگر کوئی کی توجہ نہ ہو. تو یہ ایک نقطہ ہے کہ اب جیسے بعض ہمارے احباب اور دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سیستانی کی بعض جو ہے وہ ایکسپلینیشن یا بعض مسئلے میں وضاحت زیادہ ہوتی ہے تو وہ در حقیقت اگر کوئی اس کو اپنے خارج میں یا عروہ میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ اگر کوئی متوجہ نہیں ہوتے، جیسا کہ ہمارے ان دوست کا جو وہ خیال یہ تھا کہ شاید اگر کوئی ان نکات کی طرف شاید متوجہ نہیں ہوتے ہیں. خوب یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 439. خوب بعض اوقات کیا ہوتا ہے 439 مسئلہ، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد خرابہ بن جاتی ہے. خوب یہ ممکن ہے وہاں پر بھی ہو، لیکن یہ عام طور پر مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر گاؤں دیہات یا روڈ وغیرہ راستے وغیرہ میں جو مسجدیں بنائی جاتی ہے جس کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوتا ہے
جس کو دیکھنے والے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ مسجد آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. لیکن ہے مسجد ہے، لیکن ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے. عنوان مسجد ہے اس کے اوپر. خوب توجہ کیجیے گا یہ بعد والے مسئلے میں سمجھنے کے لحاظ سے. یعنی عنوان مسجد، دیکھیں اس کو کہتے ہیں فقاہت. مجتہد جو ہے وہ روایات کے الفاظ میں دقت کرتا ہے. روایتوں میں کیا ہے؟ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا ضروری ہے. یہ کس کے اوپر عنوان آیا ہے، کس کے اوپر حکم آیا ہے؟ وہ سبجیکٹ کیا ہے؟ وہ ہے مسجد. خوب، لہذا اب مثال کے طور پر گاؤں دیہات وغیرہ میں یا روڈز کے درمیان میں جو مسجدیں وغیرہ ہوں جہاں پر کوئی کیئر ٹیکر وغیرہ نہ ہو، مسجد خرابہ بن جاتی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے. ممکن کچھ دیوار ٹوٹی ہوئی ہو، کھڑکیاں اکھڑی ہوئی ہو، دروازے نہ ہو، لیکن ایک مسجد کا عرفاً عنوان موجود ہے. عرفاً عنوان موجود ہے. تو خوب، اگر وہ مسجد جو خراب ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، خرابہ ہو چکی ہے، لیکن ایک مسجد کا عنوان ہے، مثلا مسجد کا عنوان ہے، اس کو ایک پہچاننے کا طریقہ، لوگ اس کو کہیں مسجد. مثال کے طور کوئی پوچھے کہ بھائی فلاں جگہ کہاں پر ہے، تو کہ وہ مسجد جو ہے اس کے برابر میں، اس کو مسجد کہا جاتا ہے. تو اگر مسجد ایک خرابہ ہو چکی ہے، مسجد ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، اگر وہ نجس ہو جائے تو کیا اس کا پاک کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں چاہے اس میں کوئی نمازی نہ ہو، نماز پڑھنے والا کوئی نہ آتا ہو، کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں آتا ہے، مسجد بھی خرابہ بن چکی ہے، اگر وہ نجس ہو جائے تو کیا پاک کرنا ضروری ہے؟ تو فرماتے بالکل، نجس کرنا حرام ہے اور پاک کرنا واجب ہے. مسئلہ نمبر 443 میں، یہ کون سا مسئلہ تھا؟ 440 مسئلہ تھا. یہ 443 میں اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے. اگر آپ مجھے ایک اجازت دیں تو میں پہلے 443 پڑھوں تاکہ اس بات سے میرے کنیکشن رہے. 443 ہم بیچ کا مسئلے پڑھیں گے. 439 440 سے ہم جمپ کر رہے ہیں 443. 443 کیا ہے؟ 443 یہ ہے کہ اگر مسجد کا سبجیکٹ، مسجد کا عنوان ختم ہو گیا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات. مثلا کب ہوتا ہے؟ کسی نے مسجد غصب کر لی، اپنا گھر بنا لیا، حکومتوں نے مسجد راستے میں آ رہی تھی، مسجد توڑ دی، وہاں سے راستہ نکال لیا. اب بہت خیر خواہ اگر حکومت ہوئی تو ممکن ہے اس کو شفٹ کر دے کسی اور جگہ. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مسجد جب ایک دفعہ مسجد بن گئی تو الی یوم القیامہ وہ زمین مسجد کے لیے وقف رہے گی. کسی طرح بھی دیکھیں، وقف میں دو حصوں میں ڈویژن ہے. ایک دفعہ وقف مسجد ہے، ایک دفعہ وقف امام بارگاہ یا ایکس وائی زیڈ کوئی اور چیز ہے، مدرسہ ہے، امام بارگاہ ہے، قبرستان ہے. یہ دو حصوں میں مسائل کے لحاظ سے ڈفرنس رہتا ہے. ایسا نہیں ہے، قیاس نہیں کر سکتے کہ جو مسجد میں وقف شدہ زمین ہے وہی احکام باقی وقف میں بھی چلائیں. ایسا ہمیشہ نہیں ہے، اگرچہ اکثر مسائل میں ایک ہی حکم ہے، لیکن جیسے بیچنے کے لحاظ سے بعض اوقات ممکن ہے جو وقف شدہ جگہ ہو وہ متولی حاکم شرع کی پرمیشن سے بعض صورتوں میں اس کو بیچنا جائز ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں، یا اس کی چیزوں کو بیچنا جائز ہو جاتا ہے. لیکن مسجد میں ایسا نہیں ہے. یعنی مسجد وقف خود ایک مستقل ٹاپک ہے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وقف کا. اور ظاہر ہے وقف چونکہ عام طور پر پیش آنے والے عام پبلک کے لیے کم پیش آنے والی چیزیں ہوتی ہے، خاص طور پر بیچنے کے لحاظ سے، توڑنے کے لحاظ سے، خرید و فروخت کے لحاظ سے. لیکن جن کے لیے یہ مسئلہ پیش آتا ہے، جن کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے ان کے لیے بہرحال ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یہ قیمتی مسئلہ ہے. یہ اللہ یہ حال. بس
مسئلہ نمبر 443 ہم بیان کر رہے تھے آپ کی خدمت میں، کیا ہے کہ اگر مسجد کا سبجیکٹ ختم ہو جائے، مسجد کا عنوان ختم ہو جائے، کیسے ختم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے زمین مسجد غصب کر لی، اپنا گھر بنا لیا، حکومت نے آ کر مسجد توڑ دی، وہاں پہ روڈ بنا دیا یا دکانیں وغیرہ بن گئی وغیرہ وغیرہ، تو اب سوال، کیا اس کو پاک نجس کرنا حرام رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور ایک اور ہم اپنی طرف سے ایڈ کر دیں، حالت جنابت میں وہاں پہ رکنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو ہماری گزشتہ گفتگو کے عنوان سے ایک بات واضح ہو گئی، اگرچہ یہاں پر آگے خوئی نے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا ہے۔ پہلے میں آگے سیستانی کا مسئلہ بتا دوں۔ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ نہ نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ مسجد کا عنوان نہیں ہے، مسجد کا عنوان نہیں ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ احتیاط کی جائے اور نجس بھی نہ کیا جائے، اور اگر نجس ہو جائے تو پاک کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی یہاں پر دو چیزوں کے درمیان فرق کر دیتے ہیں، نجس کرنے کے بارے میں اور پاک کرنے کے بارے میں، لہذا اور یہ خود آگے کوئی کی احتیاط واجب بتا رہی ہے کہ دلیل کے اعتبار سے آگے سیستانی، اور یہی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، دلیل یہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ چونکہ عنوان مسجد صادق نہیں آتی ہے، لہذا ٹیکنیکلی اگر کوئی کو کہنا چاہیے کہ نجس کرنا بھی حرام نہیں ہے اور پاک کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے وقف، ایک ہے مسجد، یہ دو الگ الگ عنوان ہیں۔ ایک ہی چیز سے دو سبجیکٹ، دو عنوان ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اور دو اس کے اوپر مختلف حکم آئے۔ وقف کی دید الگ ہوگی، مسجد کی دید الگ ہوگی۔ یعنی یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہونا چاہیے، نہیں، یہ قیاس سے بن جائے گا۔ مسجد کی چونکہ نجاست اور طہارت کا عنوان آیا تھا، کس کے اوپر آیا تھا؟ مسجد کے اوپر آیا تھا، اور مسجد ہے یا مسجد نہیں ہے یہ فرق کرتا ہے۔ اما زمین وقف شدہ ہے، ابھی بھی وقف شدہ ہے، یہ زمین وقف شدہ ہے، لہذا اگر مثال کے طور پر اگر ہمارے اختیار میں گورنمنٹ نے اب یہ زمین بیچ دی، اب ہمارے پاس اتفاق سے ہمیں پتہ چلا، تو ہمیں خریدنا جائز نہیں ہوگا، اور ہم نے خرید لی تو اب ہم اس کو آگے فارورڈ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم مسجد نہیں بھی بنا سکتے تو کم از کم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اپنے ذاتی پرپس کے لیے، صحیح نا؟ تو وقف کا عنوان الگ ہے، مسجد کا عنوان الگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آگے کوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے نجس کرنے کے بارے میں، نجس کرنے کے بارے میں آگے کوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے، خود آگے کوئی کی احتیاط واجب بتا رہی ہے، یہ دال میں کالا ہے، یعنی خود کوئی کنوینس نہیں ہے، لیکن بہرحال فی الحال جو ان کے مقلدین ہیں وہ یا تو رجوع کریں یا نجس نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اگر کوئی نے کہا کہ احتیاط واجب کے علاوہ نجس کرنا تو حرام ہے، لیکن پاک کرنا اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب نہیں ہے۔ دیکھیں یہی ہوتی ہے فقہ کہ کہیں کی کہیں ہم قیاس نہیں کر سکتے ہیں، ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے میں ہم اپنی طرف سے جمپ نہیں لگا سکتے ہیں، لہذا ہم کہیں کہ مثلا نجس کرنا حرام ہے تو پاک کرنا بھی واجب ہے، نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، پھر اس کے بعد چونکہ 443 ہم مسئلہ پڑھ لیں تو اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ فرماتے کہ جو کافروں کی عبادت گاہیں ہیں، چرچ وغیرہ، کہتے کہ اس کو نہ نجس کرنا حرام ہے نہ پاک کرنا واجب ہے۔ اور بعد میں اگر اس کو مثال کے طور پر مسلمان اگر اس کو خرید لیتے اور مسجد بنا دے تو پھر مسجد کے احکام بعد میں چلیں گے، لیکن جو کفار کی عبادت خانے ہیں، مندر ہے، چرچ ہے،
یا جو کسی بھی کافر کی جو عبادت خانے ہیں اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہاں پر پھر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں میں اس میں بہت دقیقاً گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہے وقت کے احکام چلیں ان کی عبادت خانوں میں، شاید اسی وجہ سے آغا خوئی نے ولی امر کہا، بِأَن يَتَمَلَّكَ الْوَلِيَ الْأَمْرِ، ولی امر یعنی جو صاحبان جو ولایت ہے، فقیہ وغیرہ، وہ اگر اس کو خرید لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی وقف ہو گئی ہے، اسی لیے آغا خوئی نے ظاہراً یہ قید لگائی ہے۔ تو ممکن ہے جیسے کفار کے لیے بھی وقف ہو سکتا ہے، کفار کے لیے بھی وقف ہو سکتا ہے۔ وقف ایک عمومی چیز ہے، ضروری نہیں کہ قصد قربت کے ساتھ ہو، بلکہ ممکن ہے ایک شخص نے وقف کر دیا اس گھر کو اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد جو اس گھر سے فائدہ اٹھائے، اور جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ میرے گھر والے، میری فیملی، میرا قبیلہ، میری نسل جو ہے وہ دربدر نہ ہو، لہذا ایک زمین خرید کر دے کے اس کو وقف کر دیا اپنی اولادوں کے لیے، تو یہ وقف کے احکام چلیں گے وہاں پر، پھر اس کی خرید و فروخت کے مسائل چلیں گے۔ خب یہ تھا مسئلہ نمبر 443۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر دوبارہ سے 441، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ علم اجمالی کا مسئلہ ہے اور اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہی ہم نے مسئلے پڑھ لیے، بہت ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 442، تو مسئلہ نمبر 442 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 442 یہ ہے کہ مسجد کے ہی حکم میں ہے مصحف شریف۔ مصحف قرآن مجید کو کہتے ہیں، مصحف یعنی قرآن کی کو نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اور اسی کے حکم میں ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذریع مقدس۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ذریع مقدس نجس ہو جائے یا حرم نجس ہو جائے، حرم نجس ہو جائے، یا تربت حسینی سلام اللہ علیہ خاک شفا اگر نجس ہو جائے، خوب توجہ کریں، دیکھیں یہ ہوتی ہے فقاہت، اور خاص طور پر جب آپ توضیح المسائل، ظاہر آپ توضیح المسائل پڑھیں گے، آپ لوگ توضیح المسائل پڑھیں تو ان عبارتوں کو تھوڑی سی دقت کیا کریں۔ پہلے کیا کہا، آگے سیستانی نے کہا کہ تربت حسینی بل سے ترقی کرتے ہیں، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت، قبر کی مٹی، اور اسی طرح باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبر کی مٹی کہ جو تبرک کے لیے لی گئی ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نجس کرنا حرام ہے اور پاک کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ بلکہ کیوں لگایا، کیوں کہا بلکہ تربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا باقی ائمہ اطہار علیہ السلام ہو؟ کیونکہ خاک کربلا کے لیے ہمارے پاس خصوصی روایات ہیں، خاک کربلا کے لیے ہمارے پاس خصوصی روایات ہیں، لیکن باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس عمومی روایات ہیں۔ ظاہراً کسی معصوم کی حدیث میں پرامو، یعنی جو مجھے اجمالی طور پر یاد ہے، خاک کربلا کے امام فرماتے ہیں کہ خاک کربلا کے علاوہ کوئی بھی خاک جائز نہیں ہے کھانا، حتیٰ معصوم کی روایت ہے کہ میری قبر، اس طرح کی تعبیر ہے کہ میری قبر کی مٹی بھی، اب یہ کس امام سے روایت ہے میں بھول گیا ہوں، لیکن اس قسم کی ایک تعبیر ہے۔ آپ میں کتاب مفاتیح الجنان اگر دیکھیں تو وہاں پہ بعض روایات وغیرہ تربت حسینی کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں کہ تربت حسینی کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ اب بہرحال کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت بیان کریں گے، یا کبھی روایات یا وہ ایک فرصت سے اس ٹاپک کو انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔
جی یہ جو تمام کی تمام معصومین علیہ السلام کے لیے فتویٰ ہی ہے، لیکن بل کا لفظ بتا رہا ہے، بلکہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا ایک ملایا ہے اس کو، صحیح نا؟ خوب حرم کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ انشاءاللہ یہ وہاں پر گفتگو آئی تھی، بلکہ انشاءاللہ نہیں بلکہ گزشتہ گفتگو میں ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں پر حائض اور مجنب شخص کا جانا حرام تھا وہاں پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ وہی زری والا جو علاقہ ہے جہاں پر ان کا مرد کا حالت جنابت میں جانا جائز نہیں ہے، عورت کا حالت مخصوص حالت میں جانا جائز نہیں ہے، وہی حرم کا علاقہ کہہ رہے گا کہ اگر وہ نجس ہو جائے، نہ کہ صحن وغیرہ نہیں، وہی سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی صحن میں خوب زنجیر زنی ہوتی ہے، اور اگر ہم کہیں کہ زنجیر زن کا خون اگر نجس ہے تو ممکن ہم مقصر بن جائے، تو یہ بہرحال افراد و تفرید ہے جو آج کل ہم اس میں گرفتار ہے شیعہ قوم، کہ کوئی غالی بن رہا ہے تو کوئی مقصر بن رہا ہے، تو علی ای حال لیکن ایک قید ہے، یہ قید امپورٹنٹ قید ہے، کہتے ہیں کہ حرام ہے اس کو نجس کرنا اور واجب ہے پاک کرنا جب حد ہو رہی ہو، حد دو چشمی ہے تیک آف حد، یعنی بے حرمتی، جب بے حرمتی ہو رہی ہو تو یہ کام ہے، یہ سب اس کے اوپر احکامات چلیں گے۔ اب یہ ٹاپک مکمل ہوا۔ کیا کوئی نے احکام نجاست کے انڈر میں اس کو لکھا تھا، اور آگے سیستانی نے 6 چیپٹر میں مسجد، قرآن اور ان کے ملحقات کو نجاست کے بارے میں کیا احکام ہے، یہ آگے سیستانی نے اس کا الگ سے ٹاپک بنایا تھا، لیکن مسائل دونوں کے سیم ڈسکس ہوئے اور بیان ہوئے، لیکن اگر کوئی نے احکام نجاست کے انڈر میں ہی اس کو بیان کیا، احکام نجاست کے انڈر میں ظاہراً بیان کیا ہے۔ 433 سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا جی، کوئی نے اس کو الگ سے ٹاپک نہیں بنایا تھا، لیکن آگے سیستانی نے اس کو 2 ٹاپکس میں اس بحث کو ڈیوائڈ کیا تھا۔ اب یہاں تک یہ گفتگو مکمل ہو گئی، اب ایک کمپلیشن ہے، تتمہ ہے۔ 443 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ایک کمپلیشن ہے، تتمہ ہے۔ وہ کیا ہے تتمہ؟ وہ یہ ہے کہ اس لباس یا بدن میں کہ جس میں نماز کے لیے نجاست معاف ہے، فیما یعفی عنہ فی الصلاۃ من النجاسات، ان نجاسات میں ہے کہ جو نماز میں معاف ہے، ان نجاسات میں ہے یہ گفتگو کہ جو نماز میں معاف ہے۔ دیکھیں ویسے تو نجاست کے احکام کیا ہیں کہ کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور نماز میں جائز نہیں ہے کہ نجاست کے بدن یا نجاست کے لباس کے ساتھ، نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھی جائے، لیکن یہاں پر ایک الگ سے ٹاپک بنایا ہے۔ اب چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جو 2 ٹاپک سے کنیکٹ کرتا ہے، نجاست سے بھی کنیکٹ کرتا ہے اور نماز سے بھی کنیکٹ کرتا ہے، تو اب اس کو کہاں پر ڈسکس کیا جائے؟ ظاہر عروہ نے نمازی کے لباس میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے، لیکن منہاج میں نجاست میں اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ نجاست جو نماز میں معاف ہے، اس میں سب سے پہلے ہے دم الجروح والقروح فی البدن واللباس، ہے کہ زخم یا پھوڑے کا خون جو نمازی کے لباس پہ لگا ہے
یا نمازی کے بدن پر لگا ہوا ہے. زخم اور پھوڑے کا خون کہ جس کی ڈیٹیل آئے گی کہ کون سا زخم ہونا چاہیے, زخم اور پھوڑے کی کیا صورت حال ہے, اس کو انشاءاللہ آگے جا کے ابھی بیان کریں گے. لیکن سب سے پہلا خون, پہلی معافی وہ ہے, کون سی معافی ہے؟ وہ خون جو زخم کا خون ہے, وہ خون جو پھوڑے کا خون ہے, چاہے بدن پر ہو چاہے لباس پر ہو. کہتے ہیں کب تک معاف ہے یہ؟ کہتے ہیں اس وقت تک معاف ہے جب تک زخم مکمل طور پر صحیح نہ ہو جائے. اب لہذا یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے, توجہ کریں کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ میرے بدن پر چوٹ لگی ہوئی ہے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے میرا بدن بھی نجس ہے, خون جو ہے وہ میرے لباس پر بھی آ گیا ہے, تو اب زخم کا خون ہے یہ, تو معاف ہے یہ, لہذا میں اسی لباس میں نماز پڑھتا رہا ہوں. اب زخم پاک ہو گیا, زخم صحیح ہو گیا, پاک نہیں, زخم صحیح ہو گیا. اب یہ کپڑا تو میرا زخم کے خون سے نجس ہے, تو کیا یہ کپڑا بھی معاف ہے؟ زخم صحیح ہو گیا, یہ خون وہی والا خون تھا جب مجھے زخم تھا, تو کیا ابھی میں نجس, اس بدن میرا زخم سے پاک ہو گیا ہے, زخم سے صحیح ہو گیا ہے میرا بدن, لیکن لباس تو وہی پرانا لباس ہے جس پہ زخم کا خون لگا تھا, تو کیا ابھی معاف ہے؟ کہتے نہیں, ابھی معاف نہیں ہے. یہ معافی صرف اس وقت تک کی ہے جب تک آپ کا زخم ہے, لیکن جب آپ کی زخم کو مکمل طور پر اگر شفایابی حاصل ہو گئی تو اب یہ جو ہے وہ معافی حاصل نہیں ہوگی. یہاں پر آگے خوئی نے ایک گفتگو کی ہے, نہیں آخوئی نے نہیں, فقہا کے درمیان ایک گفتگو ہے. یہ نقطہ آج کا ایک نقطہ توجہ کریں, اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کلاس کو کنٹینیو کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے تو ختم شاید کر ہی لیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد نیا ٹاپک شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. توجہ کریں, ایک گفتگو ہے کہ یہ جو خون معاف ہے, توجہ کیجیے گا, یہ جو خون معاف ہے, یہ خون جو زخم کا خون معاف ہے, آیا کوئی کنڈیشن ہے اس میں؟ کس اعتبار سے؟ دیکھیں یہاں پر 3 عنوان ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں, ایک ہے حرج شخصی, ایک ہے حرج نوعی. حرج کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی کئی مرتبہ اس کی ڈیفینیشن آ چکی ہے. حرج کس کو کہتے ہیں؟ وہ حرج کہ جس کی وجہ سے بہت سارے احکام الہی, بلکہ اگر آپ دقیق تعبیر سننا چاہیں تو یہ دقیق تعبیر ہے, حکم اولی تبدیل ہو جاتا ہے حرج کی وجہ سے. میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر نجس پانی پینا کیا ہے؟ نجس پانی پینا حرام ہے, یہ حکم اولی. لیکن میرے لیے اگر میں نے یہ پانی نہیں پیا تو شدید, ابھی حرج کی تعریف کو چھوڑ دیتا ہوں میں, اگر یہ پانی نہیں پیوں گا تو حرج ہو جائے گا مجھے. اب یہ پانی کیا ہے پینا؟ جائز. اس کو کہتے ہیں حکم ثانوی. حکم اولی, حکم ثانوی, صحیح. تو اب حرج کی وجہ سے بہت سارے احکام شریعت کے تبدیل ہو جاتے ہیں, سارے کے سارے نہیں, لیکن اکثر احکام جو حرج کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ اگر آپ جو ہے وہ
نارمل اگر سجدہ کریں تو آپ کے لیے تکلیف حرجی ہے. تو ویسے تو واجب تھا کہ میں زمین پر بیٹھ کر سجدہ کروں، یہ حکم اولی ہے، لیکن اگر میرے لیے حکم اولی حرجی ہو جائے تو اب حکم ثانوی آ جائے گا، دوسرا حکم آ جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا کہ اب میں اشارے سے سجدہ کر سکتا ہوں. تو یہ کہلاتا ہے حکم ثانوی. تو بہت سارے احکام جو ہے وہ حرج کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں. پہلے ہم حرج کی ڈیفینیشن ایک دفعہ ریپیٹ کریں. حرج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حرج کس کو کہتے ہیں؟ حرج یعنی جو عام طور پر ناقابل برداشت زحمت ہو، عام طور پر ناقابل برداشت زحمت ہو، اس کو کہتے ہیں حرج. اب حرج کی دو قسمیں ہیں، ایک حرج شخصی کہلاتا ہے، ایک حرج نوعی کہلاتا ہے. کیا مطلب ان دونوں کے درمیان؟ خوب توجہ کریں. حرج شخصی بعض اوقات، بلکہ نہیں اکثر اوقات، حکم اولی تبدیل ہو کر حکم ثانوی بنتا ہے حرج کی وجہ سے. یہ کون سا حرج ہے؟ حرج شخصی. حرج شخصی کس کو کہتے ہیں؟ پرسن ٹو پرسن. میرے لیے حرج ہے، آپ کے لیے حرج نہیں ہے. 90% لوگوں کے لیے حرج ہے، میرے لیے حرج نہیں ہے. میری برداشت کی طاقت، برداشت کی قوت زیادہ ہے. ابھی میں مثال دے رہا ہوں، آپ لوگ کی برداشت کی قوت پتہ چلتا ہے کہ زیادہ ہے کہ جو مجھے برداشت کرتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بس. حرج شخصی یعنی کیا مطلب؟ یعنی کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا. جس کے لیے حرجی ہے اس کے لیے حکم اولی معاف، حکم ثانوی آ جائے گا. جس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے. ایگزامپل دوں میں آپ کو. یہ ایگزامپل میں بات بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے ایک اور ایگزامپل دینی ہے، اس لیے میں یہ ایگزامپل دے رہا ہوں. مقام ابراہیم جب طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ ہے اور ایک مقام ابراہیم گولڈن رنگ کا بنا ہوا ہے. تو بعض مراجعین کے لحاظ سے، جیسے مرحوم آغا خمینی کہتے کہ واجب ہے کہ مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کیا جائے، لیکن اگر رش کی وجہ سے اگر حرج ہے تو جائز ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے باہر سے طواف کر سکتا ہے. اب کتنی باہر سے کر سکتا ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن باہر سے پھر اجازت مل جاتی ہے. لیکن یہ ہے آغا خمینی حرج کی وجہ سے. کون سا حرج ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں حرج شخصی، یعنی کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا، پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرے گا. لہذا ممکن ہے بعض اوقات بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، کمزور افراد کے لیے مقام ابراہیم سے طواف کرنا حرج ہی ہے، لیکن ایک رحیم شہیم ماشاءاللہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا نے متعال ہم سب کو تمام مقامات مقدسہ، عمرہ، حج اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. خوب، اب ممکن ہے مزے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنا آپ اندر جائیں گے اتنا سرکل چھوٹا پڑ جاتا ہے، اتنا جلدی طواف ہو جاتا ہے. جتنا آپ باہر جائیں گے اتنا طواف بھی بڑا ہو جاتا ہے، ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اکثر اوقات. تو آغا خمینی کہتے ہیں حرج شخصی ہے کرائٹیریا، کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا. اس کے اگینسٹ میں حرج کون سا؟ حرج نوعی، نون واو عین یہ نوعی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اکثر لوگوں کے لیے حرجی ہو. اگر اکثر کے لیے حرجی ہے، چاہے میرے لیے نہ بھی ہو تو بھی مجھے ایڈوانٹیج مل جائے گا، تو بھی مجھے فائدہ مل جائے گا. اور آغا زنجانی حفظہ اللہ کے جو ابھی حیات قوم کے مراجعین میں سے ہیں، بزرگ مراجعین میں سے ہیں، آغا شبیری زنجانی، آغا سید موسیٰ شبیری زنجانی، وہ کہتے کہ نہیں، مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرنا اگر حرج نوعی ہے. مگر ہمارے استاد کے انہوں نے اگر زنجانی نے اپنے فرزند سے کہا تھا کہ جا کے چیک کرنا کہ آیا حرج ہی ہے یا حرج ہی نہیں ہے. عام طور پر تو نوع مردم کے لحاظ سے اگر حرج ہی ہے، اکثر لوگوں کے اعتبار سے حرج ہی ہے، تو اب معاف ہے، وہ کنڈیشن ہی معاف ہو گئی، ختم ہو گئی وہ کنڈیشن.
مقام ابراہیم سے طواف کرنا. لیکن عمرے کے لیے جائیں رش نہ ہو تو آگے سنجانی کے لحاظ سے اندر سے طواف کرنا ہوگا. اگر کوئی آگے سیستانی ویسے ہی نہیں مانتے کہ اندر سے طواف کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے, کیونکہ میں نے حرج شخصی اور حرج نوعی کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ مثال پیش کی. آگے سنجانی کیا فرماتے ہیں کہ حرج نوعی ہے, اگر مقام ابراہیم کے اندر سے اگر طواف کرنا حرج نوعی کا سبب ہے, سب کے اوپر سے معاف ہے. واضح ہو گیا؟ بس یہ دو عنوان ہیں. اب یہاں پر ایک گفتگو ہے, گفتگو تو ہے, ڈیبیٹ ہے, لیکن وہ تیسرے نظریے کی طرح ڈیبیٹ ہے. یہ جو زخم کا خون, توجہ کریں اب یہاں پر, اب اگر کسی کو زخم لگ گیا ہے اور وہ زخم بڑا زخم ہے اور اس کی وجہ سے بدن بھی نجس ہوتا ہے, لباس بھی نجس ہوتا ہے, تو ظاہر ہے بار بار پاک کرنا خاص طور پر جو جاب پہ جانے والے افراد ہیں, مصروف افراد ہیں, اور ان کے لیے حرج ہی اس کو بار بار کیسے پاک کرے گا. وہ کبھی آفس میں نماز پڑھنا پڑ رہی ہے, کبھی کہاں نماز پڑھنا پڑ رہی ہے, کبھی کس حالت میں نماز پڑھنا پڑ رہی ہے, کبھی ٹریولنگ ہے, کبھی کیا ہے. تو آیا کرائیٹیریا حرج شخصی ہے کہ اگر حرج شخصی ہو تو معاف ہے, یا کرائیٹیریا حرج نوعی ہے؟ اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ کرائیٹیریا حرج نوعی ہے, کہ اگر حرج نوعی ہے کہ عام طور پر اس قسم کا زخم, اس قسم کی اس کی بلیڈنگ, یا اس کو بار بار پاک کرنا حرج نوعی کا سبب بنتا ہے. لہذا اگر کوئی کہتے ہیں کہ کرائیٹیریا یہ کہ حرج نوعی کرائیٹیریا ہے, والاقوى اعتبار المشقت النوعیہ بلزوم الازالہ, کہ مشقت نوعیہ یعنی وہی حرج نوعیہ. لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں نہ حرج شخصی کرائیٹیریا ہے نہ حرج نوعیہ کرائیٹیریا ہے, بلکہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ زخم ہونا چاہیے. ہاں, زخم چھوٹا موٹا زخم نہیں, ایک قابل توجہ زخم ہو, جیسے بڑے زخم ہوتے ہیں, مراد بڑے زخم ہے, چھوٹے موٹے نہیں, چھوٹا سا کٹ پڑ گیا وہ خون معاف نہیں ہے, اس کو پاک کرو. بڑا زخم, تو یہ تینوں نظریے آپ کے سامنے آ گئے. حرج شخصی کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی قائل ہو, شاید اکثر فقہا قائل حرج نوعی کے, کہ اگر عام طور پر یہ پاک کرنا, بولو میرے لیے نہ ہو, عام طور پر لوگوں کے لیے پاک کرنا دشوار کا سبب ہے, تو یہ جو وہ میرے لیے, میں شخص کے لیے, مجھ شخص کے لیے دشوار نہیں ہے, مشقت کا سبب نہیں ہے, تو میرے لیے پاک کرنا ضروری نہیں ہے, میرے لیے بھی پاک کرنا ضروری ہے, کیونکہ کرائیٹیریا حرج نوعی کا کرائیٹیریا ہے. لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں نہیں, ممکن ہے اکثر لوگوں کے لیے پاک کرنا آسان ہو, لیکن زخم کہلاتا ہے ایک قابل توجہ زخم ہے. کہتے ہیں کہ بس یہ کرائیٹیریا ہے, لہذا اگر حرج کا سبب نہ بھی بن رہا ہو بلکہ زخم کہلائے, ایک قابل توجہ زخم کہلائے, تو یہ کافی ہے اس معافی کا حاصل ہونے کے لیے کہ نماز میں یہ نجاست معاف ہے. اب اسی اس میں کچھ اور بھی نکات ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جی, مسجد کی جو آپ نے قواعد بیان کیے تو اس میں جو چیز عرفاً مسجد کہلائے یا مسجد کا ایک صیغہ پڑھا جاتا ہے وہ اس پہ اپلائی کیا گیا ہو یا عرفاً مسجد کہلاتی ہو جگہ. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی سی ہے کہ مسجد کا کوئی صیغہ ہوتا ہے. نہیں, مسجد ممکن ہے صیغہ بھی ہو, صیغہ کا مطلب کوئی باقاعدہ کوئی انکحت و قبض کی طرح کوئی صیغہ نہیں ہے, لیکن ممکن ہے ایک شخص یہ کہے کہ میں اس مکان کو, اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں, یہ ہو گیا صیغہ. ایک دفعہ ممکن ہے نہیں, میں نے جو کہ وہ اپنی ملکیت, چونکہ وقف کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ملکیت سے نکالنے کے بعد کسی کی ملکیت میں نہ قرار دے, اس کو کہتے ہیں وقف. ایک دفعہ امام بارگاہ کے لیے وقف کروں, ایک دفعہ مسجد کے لیے وقف کروں. میں نے کیا کیا, میں نے کچھ نہیں زبان سے کہا, میں نے ایک زمین, ایک جگہ خریدی
اور وہاں پر مسجد تعمیر کروانا شروع کر دی، کافی ہے یہ. تو صیغہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر میں نے عملی طور پر ایک مکان کو، ایک جگہ کو نماز خانہ نہیں، پریئر روم نہیں، مسجد کے عنوان سے اگر میں نے وقف کر دیا تو وہ مسجد بن جائے گا، چاہے اس کے اوپر صیغہ پڑھا گیا ہو یا صیغہ نہ پڑھا گیا ہو. دوسرا سوال یہ کہ مسجد میں اگر کوئی اور نجس کرے تو بھی آپ پہ ذمہ داری رہے گی، یہ واجب صفائی والی صورتحال ہوگی اس کے اوپر، یعنی آپ کو پاک کے لیے بھی واجب ہو جائے گا اس کو پاک کرنا؟ جی، اگر جو ہے وہ بالکل یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں کہ مسجد اگر نجس ہو جائے تو اب مثلا مجھ سے مسجد نجس ہو گئی، یا نعوذ باللہ من ذالک خدا نہ خواستہ میں نے مسجد کو نجس کر دیا، تو اب مسجد نجس کرنا میرا فعل حرام ہو گیا یا مجھ سے مسجد نجس ہو گئی، یہ ایک الگ کیس ہے. جیسے ہی مسجد نجس ہوئی تو یہ واجب کفایہ بن جائے گا، تمام مسلمانوں کے اوپر اس مسجد کی طہارت کا حکم آئے گا، بالکل برابر، میں اور وہ سب برابر ہو جائیں گے. تو یہ دو الگ الگ حصے ہیں. ایک جس سے نجس ہو جائے، اگر جان بوجھ کے کیا تو حرام کام کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے ہی نجس ہو گیا اب یہاں پر جو سب کے سب مساوی ہے، اس کو پاک کرنے کے لحاظ سے میں بھی اور آپ بھی اور سارے افراد جو جن جن کو پتہ چلا ہے یہ مسجد نجس ہو گئی، سب برابر ہے. اولویت نہیں ہے کہ پہلے تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں، یہ کوئی اولویت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ مثلا میں ممکن ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے میرے لیے ابھی حرج ہی ہے، 1 گھنٹے بعد پاک کر سکتا ہوں، ابھی نہیں پاک کر سکتا ہوں، تو جو دوسرے افراد ہیں ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے تاخیر میں ڈالیں اس کو، بلکہ ان کے لیے واجب رہے گا کہ وہ اس کام کو انجام دیں. میں یہ سوال تھا کہ اگر یہ مسجد سنا ہے آپ ہے کہ بھائی پتہ چل کے نجس ہے کہیں کوئی حصہ، لیکن اگر آپ کا نماز وقت ہو گیا تو کیا آپ اپنی جا نماز دے کے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اس وقت تک کہ وقت کر گیا؟ دیکھیے نماز، یہ مسئلہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ اگر میرے لیے بھی مسجد پاک کرنا، دیکھیں ویسے تو واجب مسجد پاک کروں میں، لیکن اگر مسجد پاک کرنا ابھی میرے لیے ممکن نہیں ہے کسی بھی دشواری کی وجہ سے، پانی اویلیبل نہیں ہے، پاک نہیں کر سکتا ہوں، کوئی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے میں پاک کر سکوں، تو بالکل میرے لیے جائز ہے کہ میں نماز پڑھوں. اور اگر خشک ہے وہ جگہ تو جا نماز بچھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف پہلے بھی شاید یہ بیان آیا تھا، مزید آگے بیان آئے گا، صرف بلکہ پہلے بیان آ چکا ہے، صرف سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے، باقی اگر خشک ہے تو میں اس پہ نماز پڑھ سکتا ہوں. ایک اور سوال میرے پاس، ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ کیا یعنی اگر کوئی کے لحاظ سے اگر چھوٹا زخم ہے، کیونکہ آگے شیطانی کے لحاظ سے بڑا زخم ہے، آگے کوئی کے لحاظ سے اگر چھوٹا زخم ہے تو کیا پاک کرنا واجب نہیں ہے؟ نہیں. توجہ کریں، ایک دقت توجہ کیجئے گا. آگے کوئی نے کیا کرائٹیریا قرار دیا کہ پاک کرنا نجاست نوعیہ کا مشقت نوعیہ کا سبب بنے. اچھا، چھوٹے زخم میں اگر مشقت نوعیہ کا سبب ہے تو عام طور پر وہ بڑا زخم کہلاتا ہے، عام طور پر بڑا زخم کہلاتا ہے. میرا خیال ہے کہ تقریباً ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کہ اگر پاک کرنا مشقت زخم ہے اور مشقت نوعیہ کا سبب ہے تو یہ ہمیشہ بڑا زخم کے ساتھ ہی ہوگا، یہ بڑا زخم کہلائے گا. لہذا بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے کہ آگے سیستانی والوں کو سہولت نہ ملے، آخوئی والوں کو سہولت ملے، لیکن الٹا ہو سکتا ہے. ممکن ہے مشقت نوعیہ کا سبب نہ بن رہا ہو لیکن بڑا زخم ہو، تو یہ آگے سیستانی والوں کو مل جائے گا. تقریباً شاید 19-20 کا فرق ہو، زیادہ پریکٹیکل شاید زیادہ جو کو فرق نہ ہو. جی، کسی کا سوال ہے؟ علیکم السلام. جی، ابھی تک میرے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں سیرہ پڑھا گیا ہے وہاں پر نماز پڑھنا فضیلت ہے، اور جہاں سیرہ نہیں پڑھا گیا ہے وہاں فضیلت نہیں ہے، تو ایسی کوئی چیز ہے؟ جی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا صیغہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اس کے لیے میں فقہی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک فقہی اصطلاح ہے کہ وقف لفظ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے،
معاطات کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. معاطات کس کو کہتے ہیں؟ فعل کے ذریعے سے، کام کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے. لہذا اگر میں نے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میں نے پریکٹیکلی کوئی لفظ نہیں کہا، میں گیا ایک زمین خریدی، میں چند مزدوروں کو لے کر آ گیا اور اس کو میں نے نقشہ بنا کر دے دیا کہ تم جو کو اس کو مثال کے طور نقشہ بنا کر دے دیا، اور اس نے جو کو ایک عمارت بنا دی مسجد کی شکل میں، اور میں نے جو کو اپنی آپ کو جو کو اس سے فارغ کر دیا اور اپنی ملکیت سے نکال دیا، اس ارادے سے صرف ارادہ کیا ہے کہ یہ مسجد ہے، اور اس کے بعد میں نے لکھ دیا مثال کے طور پر مسجد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسجد امیر المومنین سلام اللہ علیہ. یہ لکھنا بھی صرف میں مثال دے رہا ہوں، لکھنا بھی شرط نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی نہیں لکھا، ایک مسجد میں نے ایک مسجد بنائی اور میں نے جو مسلمانوں کے لیے اس کو جو قرار دے دیا، صرف ارادہ کیا، میں نے کوئی صیغہ نہیں پڑھا، تو یہ بھی مسجد بن جائے گی اور سارے کے سارے وہی احکام چلیں گے، ثواب کے اعتبار سے بھی، نجس کرنا حرام ہے اس اعتبار سے بھی، اور پاک کرنے کے اعتبار سے بھی. جی اگر چھوٹا سا خم ہے اور پاک کرنا اگر حرج ہی نہیں ہے تو بالکل پاک کرنا پڑے گا، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ ایک سوال یہ تھا کہ معصومین کے حرم میں مثلا یہ کہ آپ رش بہت ہوتا ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو کوئی زخم آ جائے، یعنی زخمی ہو جائے آدمی کسی بھی وجہ سے، کوئی چیز لگ گئی یا کوئی کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز لگ گئی اور اس میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا اس وقت بیسٹ صورتحال ہے کہ وہ اس جگہ کو بچائے، اور کیا اس کے لیے انفارم کرنا ضروری ہے کیونکہ جتنی دیر وہ ٹھہرے گا اتنا ہی نجاست بڑھتی جائے گی؟ جی اب تو الحمدللہ چونکہ تقریباً ایران ہے، عراق ہے، یہ جو مقامات ہیں یہاں پر الحمدللہ خادموں کی اچھی سروس رہتی ہے اس عنوان سے، تو اس عنوان سے بہت ہی آسان ہے کہ کہ آپ جو کو خادموں کو اطلاع دے دیں سب سے بیسٹ. اور جو طریقہ کار ہم نے بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں چونکہ عاشور کے دن وہاں پہ کما زنی وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر جو کہ وہ پریکٹیکلی بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو وہ عام طور پر اس کو فوراً ٹیپ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر تاکہ مزید نجاست نہ لگے. تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو کو فوراً خادمین کو اطلاع دے دیں، اور الحمدللہ جو ہم نے وہاں کی سروس دیکھی ہے وہ لوگ فوراً جو ہے وہ اس کا بندوبست کرتے ہیں. ایران میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سی کئی مرتبہ، اور عراق میں بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے، تو وہ فوراً جو کہ اس کو کاٹن کر دیتے ہیں اور وہاں پر جو کہ اس کو پاک کر لیتے ہیں. تو سب سے بیسٹ یہی کہ آپ فوراً انفارم کر دیں وہاں کے خادمین کو جو ہمیشہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند بحق محمد وآل محمد ہمیں علوم محمد وآل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ خدا کی اطاعت، قرآن کی تلاوت، اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور حاضر مجلس مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.